وقال شاعر بے نمازی مسلمانوں نمازی بنو، بے نمازی مسلمانوں نمازی بنو، دن یوں ہی زندگی کے گزر جائیں گے، روز محشر کے جاگداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ برادران ملت اسلامیہ، اور میرے موقر علماء کرام، عمر دراز پیارے بزرگوں، نوجوان میرے ہم عمر ساتھیوں، اسلام کی پاک دامن خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے آج کی اس رات میں ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اس پاک گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ پیارے بزرگوں، میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب حفظہ اللہ کا، کہ جس نے مجھے فون کر کے میرا موضوع کا انتخاب کیا، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے، وہ موضوع اسلام کا ایک امپورٹنٹ رکن، اسلام کا ایک فریضہ، ایک پلر، کہ جو ہم سب کے اوپر فرض عین ہے، اور یہ فریضہ ایک
ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ مولانا بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑی بڑی پریشانیاں ہر چہار جانب گھیرے ہوئی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ مولانا جن پیسوں کو کماتا ہوں، جس دھن کو کماتا ہوں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، شیطان نے تمہارے لیے راستہ بتا دیا ہے کہ جن مولویوں کے پاس تم برکت کے تعویذ لینے کے لیے جاتے ہو نا، پہلے اس مولوی سے تو پوچھ لو کہ مولانا پہلے تو بتا تیرے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوال کیا، کبھی آپ نے پوچھا؟ مسلمانوں، اسلام کا یہ فریضہ، یہ نماز کی دولت، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے اللہ ان کا بن جاتا ہے، جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، رب کائنات ان کے لیے برکتوں کی برخائیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور سن لو، جو نمازیں نہیں پڑھتے اللہ ان کی روزی روٹی کی برکت کو چھین لیتا ہے اور چاروں طرف سے مصیبتوں کے دلدل میں اس کو پھنسا دیتا ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندوں او میری بندیوں، اگر تمہارا رب عرش عظیم پر مستوی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، تم سجدہ کرو، اپنے رب کے قریب آ جاؤ گے، اور اتنے قریب آ جاؤ گے جب تم سجدہ کرو گے تو میں فرشتوں سے کہوں گا او میرے فرشتوں گواہ رہنا، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، تم گواہ رہنا میں نے سجدہ کرنے والوں کو جہنم سے آزادی دے دی ہے اور جنت الفردوس کو واجب کر دیا ہے۔ آج مجھے بہت بڑا افسوس ہوتا ہے، اور لوگوں
تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہو، اور مسلمانوں اپنی نفرتوں کو اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھو، اللہ کے ان گھروں سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ جھگڑا تمہارا اور ہے، معاملہ تمہارا اور ہے، لڑائی تمہاری پراپرٹی پر ہے، جھگڑا تمہارا دولت پر ہے۔ او لوگو، او حاجیوں، او قاصیوں، او مسلمانوں، اللہ کی مسجدوں سے تو دشمنی مت رکھو، اور جنہوں نے اللہ کے گھروں سے دشمنی کر لی، سمجھ لینا کہ ان چودھریوں نے اللہ سے دشمنی کر لی، اور جو اللہ سے دشمنی کر لے سمجھ لو ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیا تم نے رب کے قرآن کو نہیں پڑھو؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر کے دنیا کے منصوبے نہ بنایا کرو، دنیا کی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندو، میرے گھروں کا ادب کیا کرو، جب تک بھی تم میرے گھر میں پریزنٹ رہو، حاضر رہو، تم اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہیں لینا، نہیں لینا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، نماز پڑھنے والا نمازی جب تک نماز پڑھتا ہے وہ عابد ہے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا سوتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا لیٹنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت۔ اور ساکرس والو، اللہ کے گھروں پہ ترس کھا جاؤ، اللہ کے گھروں سے دشمنی مت کرو، اللہ کے گھر میں آ کر کے نمازوں کی پابندی کرو۔ اور یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جن کو نوجوانوں نے ویران کر دیا۔ او چودھریوں، او حاجیوں، قاضیوں، نمازیوں، دینداروں، ذمہ داروں، سن لو، اللہ کے گھروں کو کس طرح سے آباد کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، شاعر نے کہا ہے نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے دل اپنا ہمارا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اور لوگوں، مسجد میں ٹیل لگا لی، یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اتنے بڑے بڑے لمبے مینارے ٹھوک دیے، یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد میں ایسی، مسجد میں رنگ برنگے بلب لگا لیے، سنگے مرمر کے پتھر بچھا دیے، یہ مسجد کا آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد تو یوں کہتی ہے او اللہ والو، میری آبادی تو نماز ہے، اگر تم نماز پڑھو گے میں آباد رہوں گی، میں زندہ رہوں گی۔ اگر تم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہے تو یہ سنگے مرمر کی پتھر کی مساجد کل قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
ہمیں اللہ کے گھروں سے دوستی، اللہ کے گھروں سے پیار، اللہ کے گھروں میں 5 وقت حاضری دینی چاہیے۔ اور یہ بھی میں تمہیں بتاؤں، آمنہ کے در یتیم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، زمین کے اوپر اللہ کی نظروں میں اگر کوئی سب سے محبوب ٹکڑا ہے، سب سے پیارا ٹکڑا ہے، سب سے پسندیدہ ٹکڑا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کی مساجد ہے، وہ اللہ کے گھر ہے۔ اور لوگوں، آج تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور تم نے بازاروں کو آباد کر دیا۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، کتنی بڑی غیرت کی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کی بستی آج مسجد کے بغل میں ڈی جے بجاتی ہے، کنجریاں نچاتے ہیں، ڈانس کرواتے ہیں۔ اور لوگوں، جب تمہارے دلوں سے اللہ کے گھروں کی محبت نکل گئی، سمجھ لو زمین پر تمہارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور آئے گا وہ دن قیامت کا، آئے گا وہ دن میدان محشر کا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں میں حاضری دے کر کے سجدہ کریں اور اللہ کے قریبی بن جائیں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ او فرشتوں، گواہ رہنا، آج میں نے رات کے آخری پہر میں سجدہ کرنے والے جوان بندے کو معاف کر دیا ہے اور جنت الفردوس اس پر واجب کر دی ہے۔ آج رونے کی بات ہے، آج میری مائیں نماز نہیں پڑھتی، آج میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی، آج میری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، آج بستی کا چودھری نماز نہیں پڑھتا، آج نوجوان لڑکے نماز نہیں پڑھتے۔ اور مسلمانوں، جب تم نے اسلام کے پلر کو ڈھا دیا، اسلام کے فریضے کو پسے پشت ڈال دیا، وہ کیسا مسلمان ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑا مہنگا پڑے گا۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی ابھی بات۔ فیروز پور کی مارکیٹ میں 2 دکانیں سائیکل کے مستریوں کی ہیں، کمال ہے۔ دکان سائیکل کی ہے اور مکینک دونوں سائیکلوں کے ہیں۔ ایک دکان کے بورڈ پر لکھا ہوا ہے عبد الرحمان سائیکل کا مکینک، اور دوسری دکان پر بورڈ لگا ہوا ہے سری چند مکینک۔ اب مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، اگر عبد الرحمان نماز کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، تو واقعی میں عبد الرحمان ہے۔ اگر عبد الرحمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو سری چند میں اور عبد الرحمان میں کوئی فرق نہیں۔ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین العبد وبین الکفر ترک صلاۃ۔ نبی نے فرمایا کہ لوگوں، بندے کے اور کافر کے درمیان اگر کوئی دیوار حائل ہے، اگر کوئی فاصلہ ہے، تو نبی فرماتے الصلاۃ، وہ نماز کا فاصلہ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج مجھے رونا آتا ہے، آج مجھے افسوس ہوتا ہے، اور لوگوں، نبی
علیہ السلام نے فرمایا میرا امت کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانی جائز نہیں۔ اور لوگوں آج دیکھ لیجئے کتنے نوجوان ہیں جو بے نمازی ہو کر کے مرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج اس کی زندگی کی آخری نماز بھی امام پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نوجوان جس کی میت کفن میں لیٹی پڑی ہے وہ نمازوں کا پابند نہیں تھا، وہ اللہ کے گھروں میں حاضری نہیں دیتا تھا۔ آج تمام کے تمام مولوی یوں کہہ رہے او لوگوں، او گاؤں کے چودھریوں، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم سروے کر لینا، تم لسٹ بنا لینا، اور نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے گھروں میں حاضری دینا۔ جب تمہیں موت آئے گی تمہارے رشتہ دار سفید کپڑے میں لپیٹ کر عطر لگا کر تمہیں قبرستان میں پہنچا دیں گے۔ تم ایسی نماز پڑھنا جب تمہاری میت قبرستان کے اندر پہنچ جائے، تمہارے لیے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن تمہاری نماز جنازہ پڑھائے اور تمہاری نماز کے لیے وہ دعا کرے اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ اس میت کو معاف کر دے۔ آخری نماز پڑھائی جا رہی ہے، عالم دین دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ اس مردے کو بھی معاف کر دے، ان زندوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ مردوں کو بھی معاف کر دے، عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ اور نوجوانوں جب تم نماز پڑھو گے تمہاری آخری زندگی کے لمحے پر قبر میں اتارنے سے پہلے ہزاروں آدمی دعا کریں گے اور آمین کہیں گے۔ اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں، میرے بڑے نیک بندے جو اس کے حق میں دعا کر رہے گواہ رہنا، میں نے اس میت کو بھی معاف کر دیا۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بغیر کسی نماز کے کتا بلی کی طرح سے قبر کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اور لوگوں نماز ایسی عبادت ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں نمازوں کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا او لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا
او نوجوانوں، رات کے 12 بجے موبائل پہ مشغول رہنے والوں، موبائل پر راتیں گزارنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہاں پر جو سب سے پہلے اللہ سوال کرے گا، اللہ وہاں جو سب سے پہلے پوچھے گا وہ یوں پوچھے گا، او میرے بندے ادھر آ جا، او میری بندی تو بھی ادھر آ جا، میں نے تمہیں 50 سال کی عمر عطا کی، میں نے تمہیں 60 سال کی عمر عطا کی، اب مجھے بتا دے تو نے 70 سال کی عمر میں کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے سجدے کیے تھے؟ اور لوگوں، جب اللہ تم سے پوچھے گا، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے یا رب ذوالجلال، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے جہنم کی آگ کی وجہ سے، او میرے رب میں نے نمازیں نہ چھوڑی، او میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں 50 سال تک نماز پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا او میری نمازوں کا خیال رکھنے والے پھر غم نہ کر، اللہ فرمائے گا او رضوان جنت ہے، او رضوان جنت ہے، ہٹ جا میرا بندہ نمازی، نماز پڑھنے والا، آج وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے میں نے جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور سن لو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ابھی تمہارے دل میں یقین نہیں آیا، اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جب نماز پڑھنے والے نمازی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک جنتیوں سے کہے گا او جنت میں جانے والوں، جنت کی کھڑکیاں کھولو، جنت کی کھڑکیاں کھول کر کے جنتی جہنم کے اندر دیکھیں گے، پہچان لیں گے، پھر کہیں گے او بھیا تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ او دنیا کے چودھری، تو دنیا میں بڑا رئیس تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، تیرے پاس کریٹا گاڑی بھی تھی، بریجا گاڑی بھی تھی، تیری کچہری میں لوگوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ او دنیا کے چودھری، آج ہمیں یہ بتا تو جہنم میں کیوں چلا گیا؟ وہ بے نمازی لوگ، وہ جہنمی لوگ کہیں گے او جنتیوں، تم نے دنیا کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کیا، تم نے اللہ کے گھروں میں آ کر کے نمازیں پڑھی، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، تم تہجد پڑھتے تھے، تم قرآن پڑھتے تھے، تم نماز پڑھتے تھے۔ او جنتیوں، میں نے دنیا
کی مٹھاس میں آ کے میں نے دنیا کے کمانے کے چکر میں لم نکو من المصلین، ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور لوگوں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ آج مجھے رونا آتا ہے، اور ساک رس والوں، آج مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ، یہ کیسا وقت آ گیا، ہماری قوم کون سی دشا میں چلی گئی۔ یا اللہ، آج تیرے دین کے وارثوں کی کوئی قدر نہیں۔ یا اللہ، تیرے نبی کے وارثین علماء کرام کا کوئی احترام نہیں رہا۔ یا اللہ، آج مولویوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یا اللہ، آج مولویوں کو تپائیوں سے مارا جا رہا ہے۔ یا اللہ، آج مولویوں سے وضو خانہ، آج ان سے باتھ روم صاف کرایا جا رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا بن رہا ہے؟ پروردگار، آج تیرے دین کے وارثین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یا اللہ، آج بے نمازی، وہ منتری، وہ لیڈر جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، الہی آج ان کے لیے ناشتے میں بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی کی نعمتیں پیش کی جاتی ہے۔ یا اللہ، آج تیرا بندہ مسجد میں نماز پڑھانے والا امام، اس کے لیے ناشتے میں سوکھے پاپے بھی نہیں آتے۔ اور لوگوں، پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے میں تم سے یہ کہتا ہوں، دشمنی اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھ لو، بلکہ اللہ کے گھروں سے کبھی دشمنی نہ کرو۔ اللہ کا گھر نمازیوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرو، یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج مجھے رونا آتا ہے، او بے نمازیوں، دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے نوجوانوں کے دل پہ اثر کرے گا۔ مجھے امید ہے وہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانے کا واقعہ ہے۔ او میری ماں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، تم بھی سن لو۔ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک عورت نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، بعد میں احساس ہوا کہ یا اللہ، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، آقا اب تو مارے گا، قبر میں بھی مارے گا، میدان محشر میں بھی مارے گا۔ یا اللہ، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ گھبراتی ہوئی موسیٰ کلیم اللہ کی عدالت میں وہ گنہگار عورت روتی ہوئی آتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، بی بی کیوں
فرماتی ہے او موسیٰ اے اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہی ہوں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا او بی بی بارگاہ ربانی میں استغفار کر وہ عورت پھر اور زیادہ روتی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا او بی بی اب مجھے یہ تو بتا تو نے کون سا جرم کیا ہے کون سا گناہ کیا ہے وہ عورت کہتی ہے او اللہ کے نبی میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ فلاں اجنبی آدمی سے میں نے زنا کر لیا ہے او موسیٰ جب میں نے اس مرد سے زنا کیا تو اس رات کا ملنا میرے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے بچہ رک جاتا ہے پھر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا او بی بی اگر تو نے زنا کیا ہے تو استغفار کر لے وہ عورت کہتی ہے او موسیٰ میں نے زنا تو کر ہی لیا تھا میں اتنی بڑی ڈاکن ہوں میں اتنی بڑی گنہگار ہوں میں نے دوسرا جرم یہ کیا ہے جو بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا تھا بڑا حسین تھا بڑا خوبصورت تھا بڑا ملوک تھا او اللہ کے نبی موسیٰ میں اس بچے کو لے کر جنگل میں چلی گئی او اللہ کے نبی موسیٰ میں نے اس بچے کو زمین پر لٹا دیا میں نے اپنے گھٹنے کو اس بچے کے گردن پہ رکھا او اللہ کے نبی موسیٰ وہ بچہ چیختا رہا چلاتا رہا بیچارے کی آنکھیں باہر نکل گئی او موسیٰ جب تک میں نے اپنا گھٹنا نہ ہٹایا جب تک کہ اس بچے کا دم نہ چلا گیا بچہ مر نہ گیا موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے موسیٰ اتنا رویا عرض کیا او سپاہیوں اتنی بڑی گنہگار عورت ہے معصوم بچے کا بھی قتل کر دیا او سپاہیوں جلدی کرو دربار سے باہر دھکا دے کے نکالو ایسا نہ ہو زمین پھٹ کر کے ہم سب کو نگل جائے سپاہیوں نے دھکا مارا عرش بڑی سی آواز آتی ہے اور لوگوں اس رب سے ڈر جاؤ جس کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں اور لوگوں اس مالک کائنات سے خوف کھا جاؤ کہ جس کے لاٹھی میں کوئی آہٹ نہیں اس اللہ سے ڈر جاؤ میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے اللہ کا خوف بیٹھ جائے کعبے کے رب کی قسم ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا عرش سے آواز آتی ہے او موسیٰ میری گنہگار بندی آئی تیرے سامنے اپنا دکھ سنانے کے لیے او موسیٰ سن لے تیرے رب کی نظروں میں یہ عورت
اتنی بڑی گنہگار نہیں ہے، اتنی بڑی سیاکار نہیں ہے۔ او موسیٰ، جتنا بڑا گنہگار تیرے رب کی نظروں میں بے نمازی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور لوگوں، زنا کرنے والا بھی اللہ کی نظروں میں اتنا بڑا گنہگار نہیں، بچے کا مرڈر کرنے والا بھی اتنا بڑا گنہگار نہیں، جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا کرائم کرنے والا، جتنا بڑا گنہگار اللہ کی نظروں میں بے نمازی ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا۔ اب میں زیادہ لمبی تقریر کر کے کیا کروں؟ اب تو میں نے اپنا حق ہی ادا کر دیا۔ پیارے بزرگوں، اس واقعے کو سن کر کے انشاءاللہ جو بے نمازی ہے نا، اور سن لو، جو بے نمازی لوگ ہیں نا، او ساکرس والوں، میرے پیارے بزرگوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارا پوتا بے نمازی ہے، اگر تمہارا پوتا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو پیار سے یوں نہ بلانا، او خالد ادھر آجا بیٹے، ایسے نہ بلانا۔ آج میں فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، آج میں شرمندگی کا ایک ایسا لفظ دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام مت لینا، بلکہ ان سے کہنا 50 آدمیوں کے بیچ میں، چاہے مہمان آئے، چاہے پریوار آئے، چاہے رشتہ دار آئے، ان کا نام مت لینا، بلکہ یوں کہنا، او آٹھ کی کھاٹ کی 360 کی ادھر آجا۔ ہائے ہائے، او ساکرس والو، ابھی تمہارے بات سمجھی کوئی نہیں تم نے، ہے کہ نہیں؟ جو بے نمازی ہے نا، ان کو یوں کہنا 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی۔ پھر تمہارے رشتہ دار کہیں گے کہ بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر کہنا، او میرے رشتہ داروں، یہ اس کا نام ہے 8 کی، یعنی 8ویں دن جب جمعہ آتا ہے، ٹوپی لگا کر کرتا پائجامہ پہن کے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جمعہ کی نماز پڑھی، پھر مسجد سے نکلتے وقت کہتا ہے عصر کی نماز بائے بائے، ہے عشاء کی نماز ٹاٹا، پھر کہتا ہے او 7 دن کی نمازوں تمہارے سب کے لیے بائے بائے، 8 کی کھاٹ کی۔ اور جب کوئی مر جاتا ہے نا، تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے آگے پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور 360 کی، 1 مہینے کے روزہ ایک بھی نہیں رکھا، پھر بھی عید کی نماز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج میں نے ان کا نام رکھ دیا ہے بے نمازیوں کا۔ او ساکرس والو، سب یوں کہنا 8 کی کھاٹ کی 360 کی روٹی لیا، سمجھے؟ جب روزانہ ان کو شرمندہ کرو گے، روزانہ جب اس طرح کا احساس دلاؤ گے، ایک دن وہ دن آئے گا کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، تو اللہ سے میں دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے محترم فضیلت الشیخ مولانا عطا اللہ صاحب کا کہ آپ نے مجھے ایسا موضوع دیا، آج میں نے ان کے دل کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ او لوگوں، مولویوں کو کبھی نہ مارنا، مولویوں کو کبھی نہ پیٹنا۔ آج مولوی اتنی پریشانیوں میں ہے، آج عالم لوگ مجبور ہو کر کے چائے کی دکانیں کھول رہے ہیں، سمجھے؟ ایک سے میں نے کہا کہ میرے پیارے بھائی،
آپ نے امامت چھوڑ دی اور آپ گاڑی چلانے لگے ہو. کہتا ہے کہ مولانا قرآن کا قاری ہوں، قرآن کا حافظ ہوں، لیکن ان میمن کا حالات دیکھ کے آج میں گاڑی کے اسٹرنگ پر بیٹھا ہوں، کیا کروں، یہ بے عزتی کرتے ہیں، اب امامت کرنے کے لیے ہمارا من نہیں لگتا. کتنا ظلم کرو گے، کتنی زیادتیاں کرو گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرا پروگرام کل کا بھی ہے، میرا پروگرام پرسوں کا بھی ہے، اور روزانہ ایک دن گیپ کے بیچ میں میرے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا. اگر میں نماز کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر، یا صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت میں لب کشائی کروں گا تو کافی رات چلی جائے گی، کیونکہ میں اکیلا ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے. پیارے بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور شیخ عطا اللہ صاحب آپ کو کیا بتاؤں یہ ساکرس والوں کے بارے میں تو میں نے یہ سنا ہے کہ جب منتری آتا ہے نا، جب کوئی لیڈر آتا ہے 2 پیسے کا آدمی، بے نمازی، جو پیشاب سے بھی نہیں بچتا، جن کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، مولانا ان کے لیے مصافہ میں لے 5000، ان کے لیے مصافہ میں لے 5000. میں احساس کرتا ہوں اس بات کو کہ میں سردی کے موسم میں چل کر کے آتا ہوں. استغفر اللہ، ساکرس والوں کے اندر اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ تھوڑو سو چھوٹو سو مسافہ مول صاحب نے سو بھی کر لیا ہوا ہے نا. بتاؤ آج تک تاریخ اسلام کے اوراق میں ایسے ایسے واقعات ہیں، بتائیے. سردی کے موسم آئے، اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے. بتاؤ منتریوں کے لیے تو مسافہ میں یہ مسافہ، ہمارا مسافہ کہاں گیا ہے؟ کل قیامت کے دن میں پکڑوں گا اللہ کی عدالت میں، یا اللہ فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو پکڑ لے، فلاں منتری آیا تھا 5000 روپئے مسافہ میں دیے تھے اور مولانا غریب لوگ آئے اپنا پیٹرول پھونک کر کے. اے اللہ انہوں نے ایک بھی چھوٹو سو بھی مسافہ نہ کرو. بات آ رہی ہے نا ہر سمجھ میں؟ اور یہ بات میں نے ہمارے کہی ہے، یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اکثر علماء کرام کی زبانوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ آتی ہے کہ یار پیسے مل تو جاوا ہاں تیل پھول کا، لیکن یار ساکرس سنا ملا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یار انشاءاللہ میں ساکرس کی جماعت کو جھنجھوڑوں گا، اور اللہ نے چاہے نوجوان طبقہ اگر 10 روپیہ بھی اگر اگا کر کے ان علماء کا جو خطبہ دینے آتے ہیں، جو اجتماعات میں آتے ہیں، ان کے لیے اگر 100 روپیہ بھی دے گا نا تو اچھلتا ہی جاؤں گا. اور پھر 1 مہینہ تک نہ بھول سا کہ یار فلانا نوجوان نے 100 روپیہ دیا، اللہ وا کی عمر میں برکت کر، اللہ وا کی زندگی میں برکت کر، خوب دعا لیو میرے بھائی. لیکن پھیکی دعا تو پھیکی ہی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.